شخص جو ہے وہ ظاہری حکومت دولت سے پیسوں سے کر سکتا ہے اور اس کا نام بس ایک خاص وقت تک ہوتا ہے، پھر لوگوں سے بھول جاتے ہیں، اور اگر اچھے کام نہیں کیے تو لوگوں سے برا بھلا بھی بولتے ہیں۔ لیکن دلوں پہ حکومت کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کو خدا کو دینا پڑتا ہے۔ یہ خصوصیات کے جو شہید عارف کی شخصیت میں تھیں، یہ الہی نظام ان کے وجود میں تھا، اور کیوں نہ ہو کہ انہوں نے اس سب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا۔ ظاہر ہے جو ائمہ کی سیرت پر خود چلے گا تو اس کے وجود سے بھی وہی چیز باہر آئے گی۔ رہبر بننا، لیڈر بننا آسان نہیں ہے، شوق تو سب کو ہی ہے۔ آپ گلی کے نکڑ پہ بھی کسی سے پوچھ لیں، وہ بھی رہبر بننا چاہتا ہے، وہ بھی لیڈر بننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی لیڈر ہے ویسے تو ہمارے ہاں، کوئی کسی کا لیڈر ہے، کوئی کسی کا لیڈر ہے۔ جماعتیں بھی ہماری ماشاءاللہ اتنی ہیں، اور ہر جگہ مرکزی ہے، مجلس بھی مرکزی ہے، سبیل بھی مرکزی ہے۔ تو ہم ہر جگہ جو ہے وہ مرکز بنا بنا کر اپنے مرکز کو توڑ دیا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ ہمارا مرکز نشتر پارک ہوتا تھا، آج ہم نے خود اپنے مرکز کو خراب کیا ہے، صرف اپنے نفس کی خاطر۔ میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مگر میں نے تشیع کے ساتھ کیا مجھے نہیں پتا۔ جب تک شہید عارف تھے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس شخص نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا خدا کے لیے کیا، جو کیا اپنے امام کے لیے کیا۔ اور جب امام کے لیے آدمی کرتا ہے تو اسے جان مال کی، عزت، ڈیزگنیشن کی، پوسٹ کی خوف نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے۔ بہرحال میں تو بہت ادنا سا طالب علم ہوں، میں ان کی نہ اتنی گفتگو کر سکتا ہوں، کیونکہ بہرحال آج کا دن مختصر حد عقل جو ہے وہ ہم یاد کریں کہ جو خون زمین پہ گرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ شہید عارف کے قریبی بہت سارے رفقا بہرحال جن سے ہم ملتے بھی رہے، بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شہید کو خریدا جائے یا گفتگو کی جائے، تو کہتے ہیں بندہ بھیجا، تو وہ ان کے گھر گیا تو دیکھا جیسے ہی داخل ہوا صحن میں تو شہید عارف اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ وہ آئے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، ہاں بیٹھو میں آتا ہوں۔ بیٹھے، چائے پی، کہتے ہیں کیسے بس ایسے ہی آنا ہوا، چلے گئے۔ واپس جا کر انہوں نے جو ہے وہ یہ میسج دیا کہ جو شخص اپنے کپڑے خود دھوتا ہو وہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ تو ہم تو اتنے محتاج ہیں پروٹوکولوں کے کہ ہمیں نہ ملے تو ہم پھر کسی کی سنیں گے کیسے؟ عزیزان محترم ہم پھنس گئے ہیں، ہم گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم خود بننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ یہی شہید عارف کا جو ہے وہ داستان ہے۔ ایسے نہیں، امام خمینی نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں کو اپنا فرزند کہا ہے۔ جب شہید عارف کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ بھیجا، جو ان کے بیٹے نے پڑھا، ویڈیو آج بھی موجود ہے، کہ امام نے شہید کو اپنا فرزند کہا۔ ایک شہید مطہری کو اپنا فرزند کہا، ایک شہید عارف کو اپنا اور امام خمینی جیسی شخصیت کسی کی دکھانے کے لیے نہیں بولتی، الہی شخص الہی ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم بھی اپنی ذات میں، زندگی میں الہی چیزوں کو پیدا کریں۔ خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ رنگ اپنے خدائی رنگ اختیار کرو۔ جب انسان کی ذات میں خدائی رنگ آ جائے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ بہرحال میں
میری طبیعت بہت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں، بہرحال اللہ کی اپنی مصلحت ہے، اور میں یہیں سے اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں اب معذرت کر رہا ہوں، اور کی بھی ہے، کہ میں شاید جتنی مجلس اعلان ہوا تھا میں سب نہ پڑھ پاؤں۔ بہرحال مجھے تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن بہرحال اب میں نے کہا کم از کم شہر کی ایک آدھ مجلس تو میں جتنی پڑھ سکتا ہوں، اگر بالکل ہی جواب دے گی جان تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے پورے سال سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہماری ایک مجلس ہے، لیکن بہرحال جان ہے تو جہان والی بات ہے، انشاءاللہ خدا سے سلامتی دے۔ بہرحال میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن کی مناسبت سے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں، آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث جو ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن غالباً یہاں کراچی میں نہیں پڑھ پایا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عزیزان محترم، ہم اپنی ذہن سے، اپنے علم سے اور اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے ایک کامیاب شخص کی، ایک انٹلیکچوئل شخص کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، دنیا اس کو پڑھا لکھا بولتی ہے جو دنیا کی اپنی تعریف، ظاہری دنیا اس کو انٹلیکچوئل بولتی ہے، پڑھا لکھا بولتی ہے کہ جو تھوڑا ماڈرن ہے، تھوڑا سیکولر ہے، تھوڑا لبرل ہے، اور چیزوں کو بہت ریلیکس موڈ میں لیتا ہے، جبکہ بہرحال اسلام اپنی تعریف کر رہا ہے۔ امام، بہرحال ہماری جانیں ائمہ پر قربان ہوں، امام جو ہوتا ہے وہ ایک تو کائنات کے سسٹم میں ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی پلیس ہے اس کی کہ اگر یہ ہٹا دیا جائے تو نظام کائنات کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ پہلے امام کی اہمیت کو سمجھیں، پھر امام کے قول کو سمجھیں۔ یعنی امام اس کائنات کے نظام میں ایک ایسا چرخہ سمجھ لیں کہ جب ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی حجت خدا اگر کائنات میں ہے تو یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، اور یہ سسٹم بہت بڑا ہے۔ یہ سسٹم صرف ہمارا محلہ نہیں ہے، سسٹم دنیا ہے، نظام شمسی ہے۔ اس نظام شمسی جیسے ہزاروں نظام شمسی ہیں، ملکی وے، اور ابھی جو نیا ٹیلیسکوپ آیا ہے اس نے جو 1000 گلیکسیز کو اسکرین شاٹ پھینکا ہے، اس میں ہم کہاں، ہمارا سورج کہاں، ہمارا چاند کہاں، اور پتہ نہیں وہ تو کتنی بڑی کائنات، یہ سب کائنات، اور یہ ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ باطن کائنات ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، خوب کتنے عالم ہیں۔ یہ سب خداوند متعال کیا کہتا ہے کہ یہ صرف ایک ہستی کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔